ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب. السلام علیکم بدر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ جنید سلیم صاحب. آپ نے مجھے بار بار اپنے پروگرام میں بلا کے گورنمنٹ کی پالیسیوں کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیا. آپ کی بڑی مہربانی. نہیں بدر صاحب، ہم بھی آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. نہیں، میں تو فارغ ہی بیٹھا ہوا تھا. گھر میں بچوں کو کوک آف کی کہانیاں سنا رہا تھا کہ کوک آف میں ہماری گورنمنٹ نے کتنے کام کیے. میرا خیال ہے بدر صاحب کوک آف بھی کیا، پاکستان میں تو کچھ نہیں کیا. نہیں تو کوک آف بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. اچھا، یہ جو کاف لیگ کا کاف ہے انہوں نے کوک آف سے لیا ہوا ہے. اور کاف لیگ اب ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے، ہماری حلیف جماعت ہے. حلیف سے یاد آیا یہاں سے نان نہیں مل جاتے. نان کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ حلیف نہیں حلیم ہوتی ہے. چلے میم اور فے کا ہی فرق ہے، اور اگر بھوک لگی ہو تو اتنا فرق محسوس نہیں کرنا چاہیے. بدر صاحب ہمیں تو توقع تھی کہ آپ کو بھی یہ الیکشن ایئر ہے، کوئی وزارت شزارت مل جائے گی. بہت اچھے جنید صاحب. یہ وزارت شزارت تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے روٹی چھوٹی کہتے ہیں. وزارت انہوں نے تو مجھے بڑا زور لگایا کہ وزارت لے لو وزارت لے لو، مگر میں نے خود ہی نہیں لی. کس نے زور لگایا ہے؟ میرے گھر والوں نے. انہوں نے کہا کہ بدر ضروری ہے، اب الیکشن آنے والے ہیں، وزارت لے لو. مگر بدر وزارتوں کے پیچھے نہیں بھاگ، اور میں بھاگنے والوں میں سے ہوں بھی نہیں. میں کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے والوں میں سے. صحیح. اور ویسے بھی جنید صاحب ایک بندہ مجھے ایک چیز دے ہی نہیں رہا تو میں اس سے لڑ تو نہیں رہ سکتا. جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ پینسل دے دے، آپ نہیں دے رہے. کیا کر رہی ہیں آپ نے؟ بدر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے. یو نو ویری ویل کہ قلم کے ساتھ کیا کیا جا سکتا. دے چھوڑے ذرا ہاتھ میں اچھی ہوتی ہے. بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو. کیچ بڑا اچھا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا بدر صاحب، یہ وزیر آپ نے جو دوبارہ لیے ہیں، اگر آپ نے دوبارہ لینے تھے تو پھر آپ نے ہٹایا کیوں تھا انہیں؟ دیکھیں، یہ اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہوتی تو آپ یہ کویسچن مجھ سے نہ کرتے. میں نے چونکہ اکنامکس پڑھی ہوئی ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ دراصل ڈیمانڈ اور سپلائی کا چکر ہے. اور پیپلز پارٹی ایک پاپولر اور عوامی جماعت ہے. یہ عوام کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتی ہے. راجہ پرویز اشرف جیسا پاپولر لیڈر آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے. پرویز اشرف پاپولر لیڈر ہے؟ جی جناب. وہ آج بھی اللہ کے فضل سے اس کے وعدے طریقے اور لطیفے لوگوں کے موبائلوں میں محفوظ ہیں. وہ کئی ماہ تک بجلی کے وزیر نہیں بھی تھے تو جب بھی بجلی جاتی تھی تو لوگ نعرہ راجہ پرویز اشرف کے حق میں ہی بلند کرتے. It is called popularity of a popular leader. ایکسکیوز می، میں آپ کو کگو تو نہیں لگ رہا؟ نہیں حضرت صاحب، ہم تو آپ کی صلاحیتوں کے بہت زیادہ معترف ہیں، اس لیے تو بار بار آپ کو اپنے شو میں بلاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ ہی مجھے بلاتے ہیں، ورنہ دوسرے تو ہر پروگرام میں شیخ رشید ہی بیٹھا ہوتا ہے. اور ایک ہی ٹائم پہ ایک چینل پہ ایک شیخ رشید بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے چینل پہ دوسرا شیخ رشید بیٹھا ہوتا ہے، تیسرے چینل پہ تیسرا شیخ رشید بیٹھا ہوتا ہے. اس کی پارٹی میں کوئی اور بندہ تو آیا نہیں، اس نے اپنی فوٹو کاپی اکڑا لی. بدر صاحب، زرداری صاحب نے پنجاب کا دورہ کیا ہے، آپ کہیں نظر نہیں آئے. جنید صاحب، what are you talking about؟ میں نظر نہیں آیا، آپ کو بدر نظر نہیں آیا؟ نہیں نظر آئے نا؟ تو میں ساتھ نہیں تھا اس لیے نظر نہیں آیا. یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں ساتھ نہیں ہیں زرداری صاحب کے؟ یہ آپ نے پھر غلط بات کر دی ہے. میں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں اور دل و جان سے ساتھ ہوں، اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ ساتھ رہوں. اب ایک بندہ دوڑے میں ساتھ نہیں لے کے جاتا تو میں لڑ تو نہیں جا سکتا. اچھا بدر صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب نے اپنے دورہ لاہور کے دوران کچھ ہارش ٹون اپنائی تھی؟ یو مین بڑک؟ جی جی. دیکھیں جنید بھائی، یہ لاہور ہے، اسے زندہ دلال لاہور کہتے ہیں، اور یہ یہاں پہ زندہ دل لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ آ کے جب تک بڑک نہ باڑے تو لوگ توجہ ہی نہیں دیتے. توجہ مبذول کرانے کے لیے یہاں بڑک مارنی پڑتی ہے. یہ لاہوریوں کا شہر ہے. بڑک از آور کلچر اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. اچھا. ہاں جی. یہاں پہ تو کوئی بڑا لکھنؤ کا بندہ بھی آ جائے نا جو کہتے ہیں پہلے آپ پہلے آپ، وہ بھی دڑا کے 4 دن بعد کہنا شروع ہو جاتا ہے ڈانگ بازی نہ کر پہلے میں. ڈانگ بازی نہیں چاہیے، ادھر ہٹ جاؤ. جنید صاحب، افسر بھی لاہور میں تعیناتی کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ٹیبل سے بیل اٹھوا دیتا ہے. اچھا. سیدھا بڑک مار کے پی این کو بلاتا ہے، اے ڈانگ بازی نہ کر، ڈانگ بازی نہ کر، اندڑا دڑا فٹافٹ. یہاں پہ ڈانگ بازی نہیں چلتی، بڑک چلتی. اچھا بدر صاحب، یہ فرمائیں کہ الیکشن سر پہ ہیں،
لیکن پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ لاہور میں ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی جو ہے صرف گورنر ہاؤس کا جو چوک ہے، اس کا جو مین گیٹ ہے، وہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے 20 بینرز کی شکل میں. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، گولڈن ہاؤس کے پچھلے گیٹ پہ بھی 10-12 بینر لگے ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ پیپلز پارٹی کو صرف ایک چوک میں محدود کر رہے ہیں، معاف کیجئے گا، 24 ایکڑ میں تو گولڈن ہاؤس پھیلا ہوا ہے. پیپلز پارٹی 24 ایکڑ میں تو ایک ہی جگہ پہ پھیلی ہوئی. اور پھر آپ کا خادم بھی لاہور میں ہی رہتا ہے، میں کوئی کھٹمنڈو شفٹ نہیں ہو گیا ہوا. 1 کنال کا بیڑا گھر ہے، 24 ایکڑ اور 1 کنال پیپلز پارٹی تو میں نے گنوا دی ہے. آپ کی وہ ایک چوک والی بات تو غلط ثابت ہو گئی. پھر اسلم گل کا گھر لاہور میں ہے، اعتزاز احسن کا گھر لاہور میں ہے، قاسم ضیاء کا گھر لاہور میں ہے، میرا گھر لاہور میں ہے. اپنا تو آپ گنوا چکے ہیں. میرے 2 گھر ہے مسٹر، اور ایک میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. اور جن کو کرائے پہ دیا ہے وہ بھی ہماری پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، کو غنوہ بھٹو کی پیپلز پارٹی کے نہیں. پھر فلم سٹار مصطفیٰ قریشی لاہور میں رہتا ہے. وہ تو کراچی شفٹ ہو گئے. وہ شوٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، شوٹنگ ختم کر کے روزانہ واپس لاہور آتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کی شارٹیج ہے. اس کا مطلب آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی شارٹیج ہے. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، اور اگر عوام کے پاس ہر چیز کی شارٹیج ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کی شارٹیج نہ ہو. تو بدر صاحب پھر الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ایسے ظاہر ہے جس طرح الیکشن لڑتے ہیں ویسے ہی لڑنا ہے، اور کیسے لڑنا ہے. بس اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خارج کرتا ہوں یارا، اور کیا پسلیوں پہ دستخط کرتا ہوں. ناظرین، یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.